فرمایا وَلِسَانًا، کیا ہم نے انسان کے لیے زبان نہیں بنائی؟ زبان بھی کتنی اللہ کی بڑی نعمت، ایک گوشت کا لوچھڑا جس میں ہڈی ہی کوئی نہیں اور اسے کاٹا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر اللہ نے 3000 کھانے رکھ دیے ہیں کہ جو ذائقے کو محسوس کرتے ہیں، قوت ذائقہ چکھنے کی صلاحیت اللہ نے زبان کے اندر رکھ دی ہے۔ 3000 کھانے، کوئی چیز جاتی ہے وہ فوراً زبان بتا دیتی ہے، ایک تو یہ بتا دیتی ہے گرم ہے کہ ٹھنڈا، پھر یہ بتا دیتی ہے میٹھا ہے کڑوا ہے کھٹا ہے، کس ذائقے کا ہے پھیکا ہے، یہ سب زبان اسی وقت فیصلہ کر کے بتا دیتی ہے۔ اور پھر اللہ نے اس زبان کے پیچھے 2 سوراخ رکھے ہیں، ایک سانس کا سوراخ ہے، ایک غذا کی نالی ہے۔ جب انسان سانس لیتا ہے تو اللہ سانس والی نالی کو کھول دیتا ہے، فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، اس کے اوپر غلاف اور ڈھکن کو ہٹا دیتا ہے۔ جب انسان کھانا لگتا ہے نگلنے لگتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے اوپر ڈھکن دے دیتا ہے، سانس والی نالی کو بند کر دیتا ہے کہ غذا سانس والی نالی میں نہ چلی جائے اور وہ غذا کی نالی میں جاتی ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک دن فیصلہ کیا، اپنے دربانوں سے ملازمین سے کہا آج میرے دربار میں کسی کو نہیں آنے دینا، آج میں نے خوب خوشی منانی ہے۔ بیوی کو بلایا، انگور منگوائے اور ایک خادم سے کہا انگور لے آؤ، انگور لایا تو یہ ہنسی مذاق کے اندر اس نے ایک انگور اٹھایا اور بیوی کے منہ میں ایسے پھینکا تو وہ غذا کی نالی میں جانے کی بجائے سانس کی نالی میں چلا گیا۔ وہ تو بھڑکنے لگ گئی، تڑپنے لگ گئی اور 2-4 ہچکیاں لینے کے بعد وہ وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ 1 ہفتہ رو رو کر اس کا بھی انتقال ہو گیا کہ صرف کیا ہوا، غذا کی نالی میں جانے کی بجائے سانس کی نالی میں انگور چلا گیا۔ تو اللہ کا کتنا بڑا نظام ہے، اور اللہ نے پھر اس زبان کو ایسی جگہ کے اندر رکھا، محفوظ جگہ کے اندر کہ اردا گرد 32 چھریاں ہیں کہ جو غذا کو کاٹنے پیسنے کا کام دیتی ہیں۔ زبان اس کے اندر ہے اور یہ انسان غذا کھا رہا ہے، چبا رہا ہے، لیکن زبان اس کی کٹتی نہیں ہے۔ اگر یہ انسان کی تخلیق ہوتی، اگر یہ انسان کے بنائی ہوئی چیز ہوتی، ایک لمحے کے اندر پتہ نہیں کتنی دفعہ زخمی ہو جاتی، کتنی دفعہ کٹ جاتی۔ اب بولنے کا کام بھی دے رہی ہے، غذا کے چبانے کا، غذا کے چکھنے کا کام بھی دے رہی ہے، اور غذا کو ادھر ادھر گھمانے کا کام بھی دے رہی ہے۔ لقمے کو کبھی اس داڑھ میں لاتی ہے، کبھی اس داڑھ میں لاتی ہے، یہ زبان کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور ایسی اللہ کی آٹومیٹک خودکار مشین اتنا جلدی کام کر رہی ہے کہ دل کے اندر ایک خیال آیا، دل نے دماغ کو دیا، دماغ نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا، اور پھر اس نے زبان کو حکم دیا، پھر زبان نے آگے اس کو بولا اور اس کی ترجمانی کی۔ یہ دل دماغ کے ترجمان ہے، جب اس کو پیچھے آرڈر ملتا ہے، حکم ملتا ہے، یہ وہی بولتی ہے جو دل دماغ اس کو کہتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بول سکتی۔ اب ایک ہی لمحے کے اندر میں کتنے الفاظ بولتا جا رہا ہوں، وہ میرے دل میں خیال آ رہے ہیں، دماغ اس کا فیصلہ کر رہا ہے، زبان تک اس کو بھیج رہا ہے، زبان فوراً اس کو بولتی جا رہی ہے۔ اور ایک لفظ کو بولنے میں کتنے حروف کو آپس میں ملانا پڑتا ہے اور ان کو ادا کرنا پڑتا ہے، مخرج ادا ہوتے ہیں، پھر وہ جا کر لفظ بنتا ہے، پھر وہ جملہ بنتا ہے، پھر وہ ایک بات بنتی ہے، اور وہ یکدم ٹکاٹک وہ بولتے جا رہی ہے اور نکالتے جا رہی ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کتنے ایسے شخص ہیں جن کے منہ میں زبان تو ہے لیکن وہ بیچارے بول نہیں سکتے۔ اب ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی یہ نعمت ہے، اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے جب یہ نعمت بڑی ہے تو اس کی قدردانی اور شکر بھی بڑا ہوگا، اس کے اوپر احکام اور اللہ کے حقوق بھی بڑے ہوں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے وہ حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموشی نجات کا ذریعہ ہے۔ فضول گفتگو کرنا، ایسے خام خواہ بولتے رہنا، بیہودہ گفتگو کرنا، گالم گلوچ زبان سے نکالنا، کلمہ کفر زبان سے نکالنا، یہ تمام تر چیزیں، غیبت کا کلمہ، حسد اور گلے کا کلمہ، شکوے کا کلمہ، ناشکری کا کلمہ، یہ تمام تر زبان سے نکالنا، یہ ہماری شریعت کے اندر حرام قرار دیے گئے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ
من نجا، نجات کس چیز کے اندر ہے؟ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، فرمایا کہ تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھ اور تیرا گھر تجھے وسعت دے، یعنی زیادہ دیر گھر میں رہ، فضول باہر مت پھر، اور تیسری بات اپنے خطاؤں کے اوپر بیٹھ کے آنسو بہاتا رہے۔ تو فرمایا کہ امسک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں جو حلال و حرام کو زیادہ جاننے والے، علماء کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہوگا، نبی علیہ السلام جن کو الوداع کرنے کے لیے مدینہ سے باہر مقام جرف تک 7 میل تک باہر تشریف لائے، اور آخری وقت میں ان سے فرما رہے ہیں کہ اے معاذ جب آپ واپس آئیں گے تو شاید آپ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے، آپ میری قبر کو ہی دیکھیں گے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے یا رسول اللہ آخری ملاقات ہو شاید، تو آپ مجھے کوئی وصیت و نصیحت ہی فرما دیں، پتہ نہیں پھر ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے زبان مبارک کو پکڑ کر اور باہر نکال کر فرمایا کہ معاذ اس زبان کو اپنے قابو میں رکھنا، اس زبان کے شر فتنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ معاذ ابن جبل کو آپ پریکٹیکلی طور پر کر بتا رہے ہیں، اور پورے کے پورے دین کا خلاصہ بتا رہے ہیں۔ جیسے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے آپ ایسے سمجھا رہے ہیں۔ یہ زبان کیا چیز ہے؟ اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس زبان کا جسم تو چھوٹا ہے لیکن اس کے جرم بہت بڑے ہیں۔ زبان کا ایک بول یا تو انسان کو جنت میں داخل کر دے گا، یا انسان کا ایک بول انسان کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے۔ 100 سالہ کافر زبان سے ایک بول کلمے کا بول کر جنت میں چلا گیا، اور 100 سالہ مسلمان نعوذ باللہ اگر وہ ایک زبان سے ایک بول کفر کا بول دے تو جہنم میں چلا گیا۔ زبان کا ایک بول کتنا قیمتی ہے، یا جنت دلا سکتا ہے یا جہنم دلا سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ زبان اللسان تجعل العدو حبیبا وتجعل الحبیب عدوا، یہ زبان کا ایک بول یا تو دیرینہ ہم نوالا و ہم پیالہ دوست کو دشمن بنا دیتا ہے، یا پھر دیرینہ اور خون کے پیاسے دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ زبان کا ایک بول دوستی کو دشمنی میں بدل سکتا ہے، دشمنی کو دوستی کے اندر بدل سکتا ہے۔ اللسان احلا من العسل، یہ زبان شہد سے زیادہ میٹھی ہے، یا پھر وہ امر من السم، زہر سے زیادہ کڑوی، حنظلہ کوڑ تمے سے زیادہ کڑوی ہے، وہ احد من السیف، اور یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ اشد من الحجارہ، اور پتھر سے زیادہ مضبوط اور سخت ہے، وہ الین من الزبد، اور یہ مکھن سے زیادہ نرم ہے۔ اس کے اندر دونوں پہلو رکھ دیے گئے ہیں، ہم نے اس کو نرم بنانا ہے، ہم نے میٹھا بول بولنا ہے، اس کی کڑواہٹ سے، اس کے شر سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں خاتون ہے، بڑی نیکوکار ہے، فرائض تو کیا، واجبات تو کیا، وہ نفلی نمازیں پڑھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، صدقات کرتی ہے، لیکن اس کی زبان کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہی فی النار، وہ آگ جہنم میں جائے گی۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایک خاتون ہے، صرف فرائض ادا کرتی ہے، وہ نوافل نفلی روزے نمازیں صدقہ خیرات وہ زیادہ نہیں کرتی، تو لیکن اس کی زبان کے شر سے پڑوسی محفوظ ہیں، وہ اپنی زبان سے کسی کو ستاتی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ تو زبان کا شر کتنا بڑا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان کو پکڑ کر کوس رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ فرمانے لگے ھذا اوردنی الموارد، اسی کم بخت نے تو مجھے ہلاکت کے گڑھوں میں گرا دی ہے۔ تو اپنے زبان کو قابو میں رکھنے کی صحابہ کرام مشق کیا کرتے تھے۔
اور اللہ نے اس کو 32 فوجیوں کے چوکیداری اور حفاظت میں رکھا، اور پھر اوپر ہونٹ لگا دیے اس کو قابو میں رکھنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ اپنے زبان کی حفاظت کرو۔